ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارے مین لیڈ کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، تو اچانک اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ اپاہج ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نام ہوتا ہے زیزنگ۔ یہ بہت ہی رچ بزنس مین ہوتا ہے جس کا اب صرف گرینڈ پا بچتا ہے اور سوتیلا بھائی جس کا نام ہوتا ہے جیا زوان، اور ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ زیزن کو یقین ہوتا ہے کہ میرے اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے جیا زوان کا ہاتھ ہے، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اسی لیے اس سے ریونج لینے کے لیے یہ اس کی گرل فرینڈ جس کا نام ہوتا ہے جنگزی اس سے زبردستی شادی کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ بھی جیا زوان کی طرح گھٹیا ہوتی ہے۔ اپنی جگہ اپنی اڈاپٹڈ سسٹر کو فورس کرتی ہے شادی کے لیے، جو کہ ہماری فیمیل لیڈ ہوتی ہے اور اس کا نام ہوتا ہے زیا میاؤ، کیونکہ زیزنگ نے جنگزی کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، اسی لیے پورا گھر زبردستی اسے زیزنگ سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ ان کی کمپنی بینک کرپٹ ہونے سے صرف زیزنگ ہی بچا سکتا ہے۔ جنگزی تو اسی لیے شادی نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ زیزنگ ڈس ایبل ہوتا ہے۔ زیا میاؤ صرف اپنی فادر کی وجہ سے مان جاتی ہے کیونکہ بچپن میں اسی نے اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ ایک طرح سے اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے یہ لوگ زیا میاؤ کو بیچ دیتے ہیں ان کی۔ اب اس کی شادی زیزنگ سے ہو جاتی ہے اور اس کو اس کے کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے، تو وہ اسے کہیں نہیں مل رہا ہوتا تو وہ واش روم میں چیک کرنے لگتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹب میں ہوتا ہے، شاور لے رہا ہوتا ہے۔ زیا میاؤ کا پیر پسلتا ہے اور وہ بھی ٹب میں گر جاتی ہے اس کی گود میں۔ زیزنگ تو اس کی شکل دیکھتے ہی اسے ہٹاتا ہے اور اس پر چلانے لگتا ہے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اندر آنے کی، اس نے تو اس سے شادی کی ہی اس لیے ہوتی ہے تاکہ اسے ٹارچر کر کے یہ جیا زوان سے بدلہ لے سکے۔ اس کے فادر نے اسے کہا ہوتا ہے کہ اسے نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم جنگزی نہیں ہو اور اس کا خیال رکھنا۔ جب بھی وہ اس کا خیال کرنے لگتی ہے اگر وہ الٹا اسے ٹارچر کرنے لگتا ہے، بیڈ پر تو کیا اسے صوفے پر بھی سونے نہیں دیتا بلکہ زمین پر سونے کا کہتا ہے کہ آج سے تمہاری وہی جگہ ہے۔ دوسری ہی طرف جیا زوان کو جب پتہ چلتا ہے کہ زیزنگ نے اس کی گرل فرینڈ سے شادی کر لی تو اس کا خون کھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اسے اسی ایکسیڈنٹ میں مار دینا چاہیے تھا، جس کا مطلب ہے کہ اصل میں زیزنگ کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ یہ کمپنی کا مالک بننا چاہتا ہے، نہیں چاہتا کہ ساری جائیداد، مگر گرینڈپا اس سے زیادہ زیزنگ کو سپورٹ کرتا ہے، اسی بات سے یہ اور جلتا ہے۔ جیا زوان اسے جلانے کے لیے آتا ہے کہ جنگزی کے ساتھ میرا بہت پرانا ریلیشن ہے، تم سے زیادہ جانتا ہوں میں اسے، وہ غلط طریقے سے کہہ رہا ہوتا ہے، اسی لیے زیزنگ الٹا اسے جلا دیتا ہے کہ تمہاری تو صرف وہ گرل فرینڈ تھی نا، مگر اب وہ میری بیوی ہے اور وہ سب کچھ کر رہی ہے جو میں اس سے کہہ رہا ہوں۔ جیا زوان کا خون کھول جاتا ہے اور وہ اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیتا ہے۔ اب زیزنگ سارا غصہ آ کر زیا میاؤ پر نکالتا ہے، اس وجہ سے کہ جو باتیں جیا زوان نے اس کے بارے میں کی ہوتی ہیں، تو وہ اسے منع کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو وہ اس کی ایک نہیں سنتا اور اسے ڈانٹ کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے جانے لگتی ہے کہ میں کیسے اس انسان کو سنبھالوں گی جس کا ٹیمپرمنٹ ہی اتنا برا ہے، کہ اچانک ہی وہاں کچھ گنڈے آنے لگتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ زیا میاؤ کو کوئی نقصان پہنچاتے، کوئی ماسک مین آ کر اسے بچا لیتا ہے۔ اصل میں یہ کسی اور مشہور کمپنی کا مالک ہوتا ہے جسے سب سنان کے نام سے جانتے ہیں، اور کسی نے اس کی شکل نہیں دیکھی ہوتی کیونکہ یہ ہر وقت ماسک لگا کر رکھتا ہے، مگر obviously ہمیں تو سمجھ آ ہی رہا ہے کہ یہ زیزنگ ہی ہے۔ زیا میاؤ کو بھی ایسا لگتا ہے، مگر وہ سوچتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، زیزنگ تو چل نہیں سکتا اور یہ تو چل رہا ہے۔ سنان جاتے جاتے زیا میاؤ کو اپنا وزٹنگ کارڈ دے کر چلا جاتا ہے اور بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ سنان ہی زیزنگ ہے اور اپاہج ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، اور بعد میں اپنے انکل چین سے کہہ کر زیا میاؤ کو گھر لے آتا ہے، اور اپنی سنان والی کمپنی میں اس نے اپنے دوست کو CEO رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ دوست اسے بتاتا ہے کہ آپ کی وائف جنگزی جیا زوان کے ساتھ پارٹیاں کر رہی ہے اور اسے ان کی ویڈیو تک دکھاتا ہے، تو سارا راز اس کے سامنے کھل جاتا ہے کہ جس لڑکی سے اس نے شادی کی ہے وہ تو جنگزی ہے ہی نہیں، اور اس کی اصل گرل فرینڈ تو اس کے ساتھ ہی انجوائے کر رہی ہے۔ اب اتنا بڑا سچ سن کر وہ الٹا خوش ہونے لگتا ہے کیونکہ اسے زیا میاؤ اچھی لگنے لگتی ہے، اسی لیے خوش ہونے لگتا ہے کہ اچھا ہوا کہ اس کا جیا زون سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی پوری آئیڈینٹی نکلوا لیتا ہے کہ یہ اڈاپٹڈ ڈاٹر ہے، اس کا نام کیا ہے، سب کچھ، اور ایک دم سے اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر ہی بدل جاتا ہے اور اسے صوفے پر سونے کو کہتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتی ہے کہ آخر اسے کیا ہو گیا، یہ کب سے دریا دل ہونے لگا۔ اب رات کو اسے وہی نائٹ میئر آنے لگتا ہے، کار ایکسیڈنٹ والا، تو زیا میاؤ اٹھ جاتی ہے اور اسے دیکھ لیتی ہے، یہ تو ویسے بھی ڈاکٹر ہی پڑھ رہی ہوتی ہے، اسی لیے اسے ٹریٹ کرنے لگتی ہے، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اسی لیے وہ بھی اس کے ساتھ وہیں لیٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سو جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی زیزنگ جب اسے اپنے برابر میں دیکھتا ہے تو
اسے دھکا دے کر ہٹا دیتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، پوری رات مجھے ایک ہی کروٹ میں تمہاری وجہ سے سونا پڑا۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو نائٹ میئر آیا ہوگا، اسی لیے معافی مانگنے لگتا ہے اپنے مس بہیو کے لیے کہ میں عادی نہیں ہوں کسی کے ساتھ سونے کا۔ تو وہ اس کی کیئر کرنے لگتی ہے، اس کی نروز چیک کر رہی ہوتی ہے، تو وہ پگھل جاتا ہے اور اسے اپنے گرینڈ پا کی برتھ ڈے میں ساتھ چلنے کا کہتا ہے۔ اب جب یہ دونوں گرینڈ پا سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو گرینڈ پا زیا میاؤ کو دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جنگزی نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ خود ہی ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ تو گرینڈ پا کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ زیزنگ کی شادی جنگزی سے کروانا چاہتا تھا، اسی لیے اسے نکالنے لگتا ہے، مگر زیزنگ زیا میاؤ کا ساتھ دیتا ہے کہ آپ غصہ مت کریں۔ اتنے میں ہی زیا میاؤ کی فیملی بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور جیا زوان بھی۔ تو گرینڈ پا صاف ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ کس کی سازش تھی ہے، تم لوگوں نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ تو جنگزی کی مدر سارا الزام زیا میاؤ پر لگانے لگتی ہے کہ یہ سب اسی نے کیا ہے، پیسے کی لالچ میں دھوکے سے اس نے زیزنگ سے شادی کی ہے، اور زیزنگ کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، مگر زیزنگ کو تو پہلے ہی ساری سچائی پتہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ زیاؤ میاؤ کا ساتھ دیتا ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے، اور گرینڈ پا کو جیا زوان کی وہ ویڈیو دکھا دیتا ہے جس میں اس نے اپنا سارا پلان خود ہی ایکسپوز کر دیا ہوتا ہے۔ تو گرینڈ پا جیا زوان کو ڈانٹنے لگتا ہے تو وہ آگے سے 4-5 باتیں گرینڈ پا کو سنا دیتا ہے جس کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ تو زیا میاؤ فوراً ان کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتی ہے، تو سارے اس کی کیپیبلٹی کے خلاف ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر گرینڈ پا کو کچھ بھی ہو گیا تو ہمارے پہ نام آئے گا۔ کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، صرف زیزنگ دیتا ہے، تم ٹریٹمنٹ کرو۔ بعد میں ڈاکٹر آ کر کہتا ہے کہ زیا میاؤ کی وجہ سے ہی تمہاری گرینڈ پا کی جان بچ گئی، اگر وہ ٹریٹمنٹ ٹائم پہ نہ کرتی۔ سارے منہ بنانے لگتے ہیں اور زیزنگ خوش ہو جاتا ہے۔ اب گرینڈ پا کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ زیا زیو کو ابھی بھی پسند نہیں کر رہا ہوتا اور اسے بھگا ہی رہا ہوتا ہے۔ اس کا گرینڈ پا سنان کی کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کمپنی سنبھالو۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سنان اس کے سامنے بیٹھا ہے اور نہ ہی یہ بتاتا۔ اب زیزنگ زیا میاؤ کو اس کی پڑھائی کنٹینیو کرنے دیتا ہے، خود اسے یونیورسٹی چھوڑنے آتا ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہوینگ نام کے شخص کو یہ پسند کرتی تھی اور وہ تو اس کے پیچھے پاگل ہو ہی رہا ہوتا ہے، مگر اب یہ اس کو بھگانے لگتی ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتی اور اب میری شادی ہو گئی ہے۔ یو وینگ زیزنگ کا نام سنتے ہی حیران ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ تو میرا کزن ہے، اور اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اس نے تم سے زبردستی شادی کی ہے، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، اور پورا ٹائم اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ زیزنگ جب اسے پک کرنے کے لیے آتا ہے تو ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیتا ہے تو فوراً جیلس ہونے لگتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جانے لگتا ہے، اور زیزنگ اب ہوینگ سے جیلس ہونے لگتا ہے، اور زیا میاؤ اپنی پڑھائی میں زیزنگ کی ذرا برابر ہیلپ نہیں لے رہی ہوتی کہ میں جو بھی کروں گی اپنے بلبوتے پہ کروں گی، مگر وہ پھر بھی اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے جس سے وہ اسے پسند آنے لگتا ہے۔ دوسری طرف زیزنگ اور جیا زوان سنان کی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کے لیے اپنا اپنا پروجیکٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں، مگر جیا زوان زیزنگ کا پروجیکٹ کاپی کر لیتا ہے اور سنان کو پہلے بھیج دیتا ہے۔ سنان یعنی کہ زیزنگ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے تو میرا ہی پروجیکٹ مارا، تو اس کے دماغ میں بھی کوئی پلان چل رہا ہوتا ہے، اسی لیے سنان والا پروجیکٹ یہ جیا زوان کو ہی دے دیتا ہے۔ جیا زوان تو بڑا خوش ہو جاتا ہے اور زیزنگ کو نیچا دکھا رہا ہوتا ہے۔ اب پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے جیا زوان کسی ولیج کو چینج کر کے نیا بنا رہا ہوتا ہے، مگر اس ولیج میں زیا میاؤ کی مدر کی قبر ہوتی ہے، اسی لیے وہ زیزنگ کو کہہ کے یہ کام رکوانے کو کہتی ہے، تو وہ زیا میاؤ کے ساتھ اسی ولیج آ جاتا ہے جو کہ شہر سے باہر ہوتا ہے، اور یہ خبر جیا زوان کو مل جاتی ہے، تو وہ بدلہ نکالنے کے لیے گنڈے بھجوا دیتا ہے زیزنگ کو مارنے کے لیے، مگر اس کا اسسٹنٹ آ کر ان دونوں کو بچا لیتا ہے، اور یہ خبر گرینڈ پا کو مل جاتی ہے، اور جیا زوان کی ساری کرتوتوں کی نیوز گرینڈ پا کو مل جاتی ہے کہ اس نے اس کا پروجیکٹ چھینا اور اسے مارنے کی کوشش کی، اسی لیے گرینڈ پا اسے مار رہا ہوتا ہے اور جائیداد سے آگ کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ تو اتنا لالچی ہوتا ہے کہ پیسوں کے لیے اپنے گرینڈ پا کو بھی نہیں چھوڑتا اور انہیں سیڑھیوں سے دھکا دے دیتا ہے، اور ساری پراپرٹی اپنے نام کروانے والے کاغذات پر گرینڈ پا کا انگوٹھا لے لیتا ہے۔ اب گرینڈ پا کی نیوز سن کر زیزنگ اور زیا میاؤ بھی ترنت ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں، تو ان کے سامنے ناٹک کرنے لگتا ہے رونے دھونے کا، مگر اس کی اتنی کوششوں کے بعد بھی گرینڈ پا کی جان نہیں جاتی، وہ صرف کوما میں جاتے ہیں۔ تو زیزنگ سنان والا پروجیکٹ جیا زوان سے چھین لیتا ہے تاکہ وہ اس ولیج کو نہ توڑے۔ اب دوسری ہی طرف زیزنگ زیا میاؤ کی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے اپنی ماں کی ینگ تصویر دکھانے لگتی ہے کہ میرے پاس صرف ان کی یہ تصویر ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی تصویر دیکھتا ہے تو فلیش بیک میں چلا جاتا ہے کہ جس عورت نے اس کا کار ایکسیڈنٹ کیا تھا وہ اس کی ماں ہی تھی،
وہ بتاتی ہے کہ میری ماں کو دماغی مسئلہ تھا، اسی لیے انہیں مینٹل ہاسپٹل میں ڈالا ہوا تھا، مگر ایک دن وہ مینٹل ہاسپٹل سے بھاگ گئی تھی اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ زیزنگ کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ فوراً زیا میاؤ کو گاڑی سے اتار دیتا ہے اور بعد میں اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ اسے یونیورسٹی چھوڑ دینا۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے اسے کیا ہو گیا، تو ہوینگ آ کر بتاتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کا کزن ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ کسی عورت نے اس کا کار ایکسیڈنٹ کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا۔ زیا میاؤ فوراً سمجھ جاتی ہے اور بات کرنے کے لیے اپنے فادر کے پاس آنے لگتی ہے، تو وہاں پہلے سے ہی جیا زوان اس کے فادر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ زیا میاؤ کی مدر کی ڈیتھ کے پیچھے اس کے فادر کا ہاتھ ہوتا ہے اور زیزنگ کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے بھی، اور زیا میاؤ کو یوز کر رہا ہوتا ہے، یہ بات یہ اپنے منہ سے کہہ دیتا ہے۔ سچ سن کر وہ رو پڑتی ہے، اسی لیے فیصلہ کرتی ہے ان سے بدلہ لینے کا اور کہتی ہے کہ ایکسیڈنٹ کے پیچھے جو راز ہے وہ میں پتہ لگاؤں گی تاکہ زیزنگ کو انصاف دلا سکوں۔ اسی لیے وہ ہیلپ مانگنے سنان کے پاس آتی ہے کہ مجھے تم میرے فادر کی کمپنی کا سی ای او بنا دو، ویسے بھی ان کی کمپنی تو کرائسس میں چل رہی ہے، اس کے بدلے میں تمہارے لیے اس کمپنی کو برباد کر دوں گی۔ تو سنان مان جاتا ہے۔ ایک طرف زیزنگ سنان بن کر زیا میاؤ کی مدد کر رہا ہوتا ہے، دوسری ہی طرف اسے ڈیورس دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی ماں کی وجہ سے اس کے پیرنٹس مرے۔ اب سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ زیزنگ اسے ڈیورس دینے والا ہے اور یہ سنان کے ساتھ مل کر بزنس کر رہی ہے۔ اب زیزنگ نے میڈیکل کا کوئی پروجیکٹ رکھا ہوتا ہے جس کی سیریمنی میں سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو زیا میاؤ بھی وہ پروجیکٹ لیتی ہے۔ وہاں سیریمنی میں ہوینگ پھر سے اس کے پیچھے آنے لگتا ہے اور ہوینگ کو بھی کوئی لڑکی پسند کرتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سیتو۔ وہ زیا میاؤ سے جلنے لگتی ہے، ہوینگ اسے خود بھگا رہا ہوتا ہے مگر بدلے وہ زیا میاؤ سے لے رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے کہ ہوینگ کے پیچھے بھاگنا بند کر دو۔ زیا میاؤ کی ہٹ جاتی ہے اور وہ بھی اس کے منہ پر رکھ کر دیتی ہے، جسے دیکھ کر دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ وہاں جب زیزنگ کو پتا چلتا ہے کہ وہ سیریمنی میں ہوینگ کے ساتھ گئی ہے تو وہ جیلسی میں خود بھی وہاں آنے لگتا ہے اور سیتو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، زیا میاؤ کو بہانے سے کچن کی طرف لے کر آ کر اسے اسٹوریج روم میں بند کر دیتی ہے، وہ بھی کولڈ اسٹوریج میں۔ زیزنگ جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کہیں پر بھی وہ نہیں دکھتی تو پریشان ہونے لگتا ہے اور اپنے اسسٹنٹ سے کہہ کر سی سی ٹی وی فوٹیج سے اس کا پتہ لگانے کو کہتا ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اسٹوریج روم میں ہے، تو وہ فوراً اپنا سنان والا گیٹ اپ کرتا ہے اور اسے بچانے کے لیے وہاں آ جاتا ہے۔ تب تک وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور اسے وہیں کے ہوٹل میں لے کر آتا ہے، تو وہاں کی ریسیپشنسٹ انہیں روم نہیں دے رہی ہوتی کیونکہ سیتو نے منع کیا ہوتا ہے کہ زیا میاؤ کو یہاں کوئی روم مت دینا۔ سنان پھر بھی روم بک کرا کر اسے لے جاتا ہے اور سیتو کا فادر آ کر جب اس کے منہ پر رکھ کر دیتا ہے نا، تب اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے کہ تم سنان سے پنگا مت۔ اب وہ اسے کمرے میں لا کر اس کے کپڑے بدلوا کر اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو ان کی ساری مس انڈرسٹینڈنگز کلیئر ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بار بار ہوینگ کو تمہارے آگے پیچھے منڈلاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور اسے سچائی بتا دیتا ہے کہ میں ہی سنان ہوں اور اس کے پاؤں بالکل ٹھیک ہیں، اور پاسٹ میں اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا یہ جاننے کے لیے یہ دونوں ساتھ مل جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ جیا زوان کے نام پراپرٹی ہو گئی ہے، مگر ابھی بھی وہ چیئرمین نہیں بنا ہوتا کیونکہ گرینڈ پا زندہ ہوتا ہے۔ تو زیزنگ کیا کرتا ہے کہ زیا میاؤ کو اس کے فادر کی کمپنی کا سی ای او بنا دیتا ہے، جس سے جنگزی کی بہت جلتی ہے کہ یہ پوزیشن تو میری تھی، اسی لیے اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ اپنی ہی کمپنی کو بدنام کرنے لگتی ہے، کاسمیٹکس پروڈکٹس چینج کروا دیتی ہے جس سے سارے کسٹمرز کے منہ خراب ہونے لگتے ہیں، اور ہر جگہ یہ نیوز پھیلا دیتی ہے کہ جب سے زیا میاؤ سی ای او بنی ہے تب سے یہ ہو رہا ہے۔ تو زیا میاؤ دن رات ایک کر دیتی ہے ساری فائلز ریزن جاننے کے لیے کہ آخر پروڈکٹس میں مسئلہ کیا ہوا ہے، کہ اتنے میں ہی وہاں پر کوئی آدمی پہنچ جاتا ہے اور زیا میاؤ کو مارنے لگتا ہے کہ تمہارے پروڈکٹس کی وجہ سے میری بیٹی کا یہ حال ہوا ہے، مگر تب تک زیا میاؤ ریزن فائنڈ کر چکی ہوتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ اس جنگزی نے پروڈکٹس چینج کیے تھے، اس کو ساری سچائی بتا دیتی ہے۔ وہ الٹا جنگزی پر اٹیک کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ اتنے میں وہاں پر زیزنگ پہنچ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے، تو وہ آدمی زیزنگ کے ہاتھ پر ہی چاقو مار دیتا ہے اور اس آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور زیا میاؤ زیزنگ کے ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگتی ہے تو وہ بھی اس کی گلے کی چوٹ دیکھ لیتا ہے اور بینڈیج لگانے لگتا ہے۔ اب دوسری طرف زیزنگ اور زیا میاؤ کو وینگ نام کا آدمی نظر آتا ہے جو کہ اس کی ماں کے مینٹل ہاسپٹل کا سی ای او تھا، جس کو زیزنگ کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہا تھا۔ تو زیزنگ جب اسے سچ بتانے پر مجبور کرتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ تمہاری ماں کو کوئی مینٹل پرابلم نہیں تھی، انہیں زبردستی مینٹل ہاسپٹل ڈالا گیا، اور زیزنگ کے ایکسیڈنٹ والے دن انہیں کوئی بندہ آ کر لے گیا، مگر اسے اس بندے کا نام یاد نہیں ہوتا۔ اب جیا زوان چیئرمین بننے کی میٹنگ رکھ لیتا ہے سارے شیئر ہولڈرز کو اپنی سائڈ پہ کر کے، تو یہ لوگ سارے ووٹ جیا زوان کو دے دیتے ہیں
مگر گرینڈ پا کا ووٹ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، مگر جیا زبان کہتا ہے کہ وہ کہاں سے آئیں گے، اسی لیے ان کے حصے کا ووٹ میں اپنے آپ کو ہی دیتا ہوں۔ مگر اتنے میں ہی دروازہ کھلتا ہے اور گرینڈ فادر آ جاتے ہیں اور جیا زبان کا سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی سچائی بتا دیتے ہیں اور اسے ہٹا کر چیئرمین زیزنگ کو بنا دیتے ہیں۔ اور یہ پلان بھی گرینڈ فادر اور زیزنگ کا ہوتا ہے، ان کو کچھ دنوں پہلے ہی ہوش آ گیا ہوتا ہے۔ ایک ہی منٹ کے اندر اندر جیا زوان کے پاس سے سب کچھ چھن جاتا ہے۔ زیزن کا اسسٹنٹ بینک کو بھی وہاں لے کر آتا ہے تو زیا میاؤ کے فادر کو دیکھ کر اسے یاد آ جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا جو کہ اس دن زیا میاؤ کی مدر کو لے کر گیا تھا، اور یہ بات اسسٹنٹ ان دونوں کو بتا دیتا ہے۔ اب اس کے فادر کو اور جیا زوان کو اریسٹ کرنے کے لیے انہیں ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہوتے، اور وہاں جیا زوان کے ہاتھ سے جیسے ہی چیئرمین کی پوزیشن جاتی ہے، سب سے پہلے اسے جلدی چھوڑ کے جاتی ہے کیونکہ اسے صرف پیسوں سے پیار تھا۔ جیسے ہی دیکھتی ہے کہ پوزیشن زیزن کو مل گئی تو اسے پھنسانے لگتی ہے کہ تم تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا، میرج سرٹیفکیٹ پر بھی میرا نام لکھا ہوا ہے۔ زیزن تو اسے اگنور مار رہا ہوتا ہے، مگر جیا زوان اس کا بدلتا ہوا روپ دیکھ کر شوق ہوا ہوتا ہے اور اس سے کہتا بھی ہے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، چلو شادی کر لیتے ہیں۔ وہ بھگا دیتی ہے کہ پوزیشن تو نہیں ہے نا، اور ہاتھ دھو کے زیزن کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ جو میرا ہے وہ میں واپس لے کر رہوں گی، اور سوشل میڈیا پر اسٹیٹس ڈالنے لگتی ہے کہ دیکھو میرا شوہر زیا میاؤں کے ساتھ افیئر چلاتا پھر رہا ہے۔ یہ نیوز جب زیا میاؤں دیکھتی ہے تو اس کا خون کھولتا ہے اور وہ آ کر جنزی کے منہ پر رکھ کر تھپڑ دیتی ہے کہ آئندہ کی بات ہے یہ تو چھوڑوں گی نہیں۔ اور زیزا انٹرنیٹ پر اپنے اور زیا میاؤں کی فوٹو ڈال دیتا ہے کہ میری ریئل لائف یہ ہے، جس سے ساری غلط افواہیں کور ہو جاتی ہے۔ زوان جنگزی کے فادر سے ہیلپ مانگنے لگتا ہے اور اسے جنگزی کو اس کے حوالے کرنے کو کہتا ہے، مگر اس کا فادر نہیں مانتا اور اسے بھگا دیتا۔ اسی لیے بدلہ لینے کے لیے وہ جنگزی کو کوئی راز کی بات بتا کر چلے جاتا ہے، تو وہ تماشا کرنے کے لیے وہاں آ جاتی ہے اور سب کے سامنے وہ راز کھول دیتی ہے کہ زیا میاؤ اس کی سگی بیٹی ہے۔ زیا میاؤ کی مدر کے ساتھ اس کا افیئر تھا، مگر اس کے ساتھ اس نے شادی نہیں کی کیونکہ یہ تب شادی شدہ تھا، اور اپنی ریپوٹیشن کے لیے اس نے اسے پاگل خانے ڈلوا دیا تاکہ وہ اس کا نام خراب نہ کرے۔ اتنے میں ہی وہاں وہ شخص آ جاتا ہے جس نے کار ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ اس کو بھی جنگزی کے فادر نے مصیبت آنے پر چھوڑ دیا تھا، اسی لیے بدلہ لینے کے لیے وہ بھی اس کی ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ زیزنگ کے ایکسیڈنٹ کا الزام اس نے جان بوجھ کر زیا میاؤ کی مدر پر ڈالا تاکہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں، دونوں سے جان چھوٹ جائے۔ اور جیسے ہی وہ شخص جنگزی کے فادر پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ زیا میاؤ کو آگے کر دیتا ہے، اور اسے بچانے کے لیے زیزنگ کو خود اٹھ کر آنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سب کو اس کے پاؤں کا راز پتہ چل جاتا ہے۔ مگر پھر بھی وہ آدمی جنگزی کے فادر کو چاقو ماری دیتا ہے جس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد بھی جنگزی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی اور سنان کے پاس آ جاتی ہے آفر لے کر کہ میں جانتی ہوں کہ تمہیں زیا میاؤ پسند ہے، اسی لیے میں تمہاری ہیلپ کروں گی اسے تمہارے روم تک پہنچا کر، باقی کا کام تم دیکھ لینا۔ سنان ڈیل ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور وہ زیا میاؤ کے سامنے اچھی بن کر اس کے لیے سوپ لے کر آتی ہے جس میں نیند کی گولیاں ہوتی ہیں، اور زیا میاؤ وہ پی بھی لیتی ہے۔ جیسے ہی پیتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہے، تو جنگزی اسے وہاں سے اٹھا کر سیدھا سنان کے روم میں چھوڑتی ہے اور وہاں ان دونوں کی پکچرز لینے کے لیے ریڈی کھڑی ہوتی ہے۔ جیسا جنگزی چاہتی تھی یہ دونوں بالکل ویسا ہی کرتے ہیں، پورے طریقے سے ناٹک کرتے ہیں۔ اب جنگزی وہ تصویریں آ کر زیزن کو دکھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، اس کے بدلے جیا زوان نے جو تمہارا ایکسیڈنٹ کروایا تھا اس کا ثبوت اس سے میں تمہیں لا کر دوں گی، ویسے بھی تمہاری بیوی نے بھی تمہیں دھوکہ دے دیا۔ زیزن کو تو ثبوت ہی چاہیے تھا، اسی لیے یہ ناٹک کرتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اسے یقین دلانے کے لیے وہ زیا میاؤ کو چھوڑنے کا ناٹک کرتا ہے اور فوراً جنگزی سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس سے پہلے تمہیں ثبوت لانے ہوں گے، ورنہ کہیں جیا زوان ہماری شادی خراب نہ کرے۔ جنگزی باتوں میں آ جاتی ہے۔ ان کی شادی کی نیوز سن کر تو جیا زوان خود جنگزی کے پاس آ جاتا ہے، تو اسے موقع مل جاتا ہے ثبوت لینے کا، تو اس کے لیے یہ اس کے ساتھ رومانس شروع کر دیتی ہے، نائٹ اسپینڈ کرتی ہے۔ اس کے بعد ثبوت ملتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ جیا زوان دیکھ لیتا ہے کہ ارے اتنا بڑا دھوکا، اور فوراً وہ ثبوت لے کر زیزنگ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ثبوت ملتے ہی زیزنگ اپنا ناٹک ختم کرتا ہے اور اسے ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا، اور پیچھے سے زیا میاؤ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب یہ حقیقت جنگزی سے برداشت نہیں ہو پاتی، تو صدمہ ہو جاتا ہے اور وہ مینٹل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ جیا زوان دیکھ لیتا ہے۔ اب فائنلی ان دونوں کی لائف میں سکون آ جاتا ہے کہ اب ہم دونوں سکون سے رہیں گے، مگر ابھی بھی بلا ٹلی نہیں ہوتی۔ جیا زوان زیا میاؤ کو ہرٹ کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور اسے بم والی کار میں بٹھا کر مار رہا ہوتا ہے، تو اسے بچانے کے لیے وہاں زیزنگ آ جاتا ہے۔ اصل بدلہ تو وہ زیزنگ سے لے رہا ہوتا ہے، اسی لیے اسے خوب پٹواتا ہے۔ زیزنگ کہتا ہے کہ یہ لڑائی ہم دونوں کے بیچ میں ہے، اسی لیے
खत्म भी हम दोनों के बीच में होनी चाहिए। वो अपने साथ साथ जिया जुआन को भी गाड़ी में बिठा लेता है और वहां से दूर लेकर जाने लगता है। जिया मियाँ चिल्लाती रह जाती है, बम बस फटने वाला होता है। जिया जुआन कहता है कि चलो ठीक है, साथ में मरते हैं। एकदम से बम फट जाता है। जिया मियाँ बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो हर जगह जीजिन को ढूंढने लगती है, मगर वो लोग कहते हैं कि अब वो वापस नहीं आ सकता। पर उसे पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, तो ये खुश हो जाती है और जीजिन के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही 1 साल बीत जाता है और अचानक जीजिन वापस आ जाता है। उसे देखकर तो इतना खुश होती है, उसके गले लग जाती है। सबको लगता है कि हैप्पी एंडिंग हो गई, मगर अचानक ही पता चलता है कि वो सब उसकी इमेजिनेशन थी और शायद उसकी डेथ हो चुकी है। तो यही ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।